الرحمن الرحیم. ڈاکٹر اعظم مشتاق. کل یہاں نیشنل میڈیکل یونیورسٹی میں کانووکیشن تھا جس کا بہت اچھا انتظام تھا یونیورسٹی کی جانب سے, انتظامیہ کی جانب سے, پروفیسر اعجاز مسعود صاحب کی جانب سے, پرنسپل, وی سی, اور ان کی ایک بڑی زبردست کاوش تھی. گورنر صاحب تشریف لائے ہوئے تھے. میں ایک اور تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ بہت سارے اپنے گریجویٹس جو اس وقت ہاؤس جاب میں آ چکے ہیں وہ ملے, پرانے بھی جن سے ہم 3rd ایئر 4th ایئر میں پڑھاتے رہے تو ان سے بھی ملاقات ہوئی. بہت اچھا موقع رہا, انہوں نے سیلفیز اور فوٹوز ہمارے ساتھ لیں, بہت اچھا فیل ہوا. کئی بچوں کے سوالات تھے کہ اب ہم آگے سر آپ سے مشورہ کرنے ہیں کہ کیا کریں. تو میں نے انہیں تو موقع پہ کچھ نہ کچھ جو ان کے حساب سے بنتا تھا بتایا, لیکن وہاں سے میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں ایک مختصر کچھ احباب کی جو ہیں ڈیٹیلڈ ویڈیوز بھی ہیں, مگر مختصر میں بتا دوں کہ اپنی کیٹیگرائز اپنے حساب سے دیکھ لیں. میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں اور اس میں جو آپ کو سوٹ کرے, جو آپ کے پیرنٹس جس پہ ولنگ ہو جائیں اور جو آپ کے معاشی حالات ہوں اس کے حساب سے آپ وہ اڈاپٹ کر لیں. ان کو سرچ کر لیجئے گا, ڈیٹیل آپ کو پتہ چلی جائیں گی. ایک تو ہے کہ جو بچے, جو لوگ, جو ڈاکٹرز نیو ون, ایک تو ان کو سب کو بہت بہت مبارک ہو. یہ سب سے بڑی ڈگری تو یہی ہے میڈیکل کی دنیا کی. آگے جتنی بھی اسپیشلائزیشن ہے بٹ دس از دا بیسک. تو آپ نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے, بہت اللہ کا شکر ہے. بالکل آگے کے حالات دیکھ کے مایوس نہ ہوں. بہت جگہ ہے, دیر از آلویز اے اسپیس ایٹ دا ٹاپ. آپ نے سنا ہی ہوگا, دیر از آلویز کیا کہنا چاہیے, خلا ہوتا ہے یہ جو ہے نا اوپر جتنا جائیں. تو ایک تو یہ بات ہے, حوصلہ مند جو میں آپ کو دے سکتا ہوں ٹپ. دوسرا یہ کہ اگر کچھ لوگ, کچھ ڈاکٹرز وہ چاہتے ہیں کہ ہم ارلی کمانے کے قابل ہو جائیں اپنے حالات کے حساب سے اور بہت زیادہ اسپیشلائزیشن وغیرہ نہیں چاہتے, تو دیکھیں ہاؤس جاب میں آپ ایسی روٹیشن لیں, اینستھیزیا, میڈیسن, سرجری, پلمونالوجی, چیسٹ ڈیزیز اور پیڈیاٹکس. اور لیڈیز جو ہیں وہ گائنی کو بالکل شامل کر لیں. 6 مہینے یہ کر لیں تو 2, 2.5, 3 سال لگائیں. ہاؤس جاب کے ختم ہونے کے بعد 2 سال اور لگائیں اور ان پیڈ بھی کر لیں, کیونکہ وہ آپ یہی سمجھیں کہ ابھی آپ کی تعلیم ہی چل رہی ہے. اور جب اس طرح سے آپ یہ نالج حاصل کر کے آپ مارکیٹ میں آئیں گے تو ایک تو اچھے جی پی ہوں گے. یہ یاد رکھیے گا کہ آج سے 10 سال بعد جی پی نہیں ملنا. اچھا جو پرانے ہیں وہ چل رہے ہیں, اس کے بعد آگے جی پی نہیں ملنا, کیونکہ سب اسپیشلائزیشن کی طرف سوچ رہے ہیں. تو یہ ایک فیلڈ ہے, اس میں آپ سوچیں بہت, لیکن کچھ نہ کچھ لے کے مارکیٹ میں جائیں کہ آپ کے پاس وہ نالج ہو, سارا کچھ ہو. میڈیسن, سرجری, پلمونالوجی, چیسٹ ڈیزیز جو میرا شعبہ ہے زیادہ تر, تھوڑا سا کریٹیکل کیئر, آئی سی یو کی کیئر, اور اس کے بعد لیڈیز کے لیے گائنیکالوجی اور پیڈیاٹکس. ان میں آپ 3 مہینے اچھی طرح روٹیشن کر لیں. ٹوٹل ملا کے جتنا بھی ٹائم, ٹوٹل اگر ہاؤس جاب ملا کے آپ نے میڈیسن سرجری کر لی ہے تو آپ ملا کے آپ 1.5 سال 2 سال میں ٹوٹل یہ کر لیں. اس کے بعد آپ جنرل پریکٹیشنر بن جائیں, جہاں مرضی بیٹھ جائیں, گارنٹی انشاءاللہ. اور اچھی پریکٹس کریں اور اچھے طور پہ, اور مریض کی تشخیص کی طرف جائیں, نہ کہ علاج کی طرف ایک دم بھاگیں. کہ اکثر ایسا ہے کہ بغیر ہاتھ لگائے نام کیا اور عمر کیا اور نسخہ کمپلیٹ, ایسا نہ کریں. دیکھیں, ایویلویٹ کرنے کی کوشش کریں اور اس کے حساب سے انویسٹیگیٹ کریں اینڈ دین ٹریٹ کریں, تو آپ ایک طرح کے جی پی اسپیشلسٹ ہوں گے. اب تو یہ ہو گیا. پھر جو لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اسپیشلائز بھی ہو اور زیادہ خرچہ بھی نہ ہو, ٹائم زیادہ نہ لگے, تو اس میں ایم سی پی ایس ہیں, فیملی میڈیسن میں ہو رہا ہے, مختلف جگہوں پہ آپ کو یہ اب سرچ کرنے سے مل جائے گا. اور ایم سی پی ایس سرکاری میں بھی ہیں لیکن اس پہ ذرا کم فوکس ہو گیا ہے. تو جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اور سی ایم ایچ, وہاں پہ ایم سی پی ایس ڈفرینٹ ڈسپلنز میں 10-12 ڈسپلن ہیں جن میں اویلیبل ہے. اس کے بعد ڈپلوماز ہیں جس میں ڈی ٹی سی ڈی, ڈی او ایم ایس, ڈی ٹی سی ڈی جو ڈپلوما ان ٹی وی اینڈ چیسٹ ڈیزیزز ہے, ڈی او ایم ایس آفتھلمالوجی میں ہے, ڈی جی او ہے, اور ڈی اے ہے انیستھیزیا میں. اور یہ بہت اچھا ایک طریقہ ہے, اچھا ایک ڈی اے کر کے بہت اچھا انیستھیزیا پڑھیں اور بہت اچھا انیسٹھیٹائز کریں اور آپریٹ کروائیں. اس طرح سے آپ تمام آپریشنز بھی دیکھتے رہیں گے اور آپ کا ایک جلدی سے اسپیشلائزیشن ہے تیار. اس کے بعد جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نے چھوٹا سا ڈپلومہ بھی کرنا ہے لیکن باہر جانا ہے, تو وہ تھوڑا سا ڈپلومہ جو ہلکا چھوٹا ڈپلومہ سے میری مراد یہ ہے کہ
مائنر ڈپلوما جیسے یہ ڈپلوماز میں نے بتایا، یہ MCPS ہیں، وہ کر کے پھر سعودیہ، پھر لیکن 3 سال وہ مانگتے ہیں اس کے بعد MBBS کے بعد یا اسپیشلائزیشن کے 3 سال بعد سعودیہ، قطر، عمان اور یہ ممالک جو ہیں مڈل ایسٹ، یہاں آپ ایزیلی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ ہیں جو ٹاپرز ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اور ان کے حالات بھی بہتر ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم فل اسپیشلائزڈ کریں گے، تو بالکل FCPS ہے جو پاکستان میں اور اب باہر بھی ویل ریکگنائز ڈگری ہے اور ایگزٹ ڈگری ہے، اور 31 ڈسپلن میں ہو رہا ہے تقریباً۔ اس میں آپ جو آپ کا دل کرے وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں FCPS، جس میں کارڈیالوجی ہے، ریڈیالوجی ہے، اس وقت جو گروئنگ فیلڈ ہیں، پلمونالوجی اینڈ کریٹیکل کیئر ہے، سرجری ہے، میڈیسن ہے۔ میڈیسن کا کبھی بھی اسکوپ ختم نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں گیسٹرونٹالوجی الگ ہو گیا اور نیورولوجی الگ ہو گیا، پلمو الگ ہو گیا، تو میڈیسن پہ کیا رہا؟ نہیں، ایک کولیبوریٹو ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے جو جنرل میڈیسن میں سارے کو کولیبوریٹ کر کے علاج کر سکے۔ ان کا اسکوپ کبھی ختم۔ اسکن اینڈ ایستھیٹکس ہیں، یہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ باہر اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں، بالکل پلیب آپ دیں، اس کے سینٹرز پاکستان میں بھی ہیں، پہلے 2 سٹیپس کے، پہلے 2 پلیب 1 اور 2 کے، اس کے بعد پلیب 3 کے لیے آپ کو جو ہے وہ UK جانا پڑے گا۔ اور جو ہے USMLE اس کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں، مڈل ایسٹ میں بھی سینٹرز ہیں، سنگاپور میں بھی سینٹرز ہیں، پاکستان میں بھی USMLE 1 تک کے سینٹرز ہیں۔ اور اس کے بعد جو ان کا آگے ہوتا ہے USMLE 3 اسٹیپ 3، وہ وہاں آپ کو وہیں جا کے کرنا ہوگا، اور پھر آپ کو امریکہ میں اور ان ممالک میں جاب بہت اچھی مل سکتی ہے۔ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں اس میں جا تو سکتے ہیں، لیکن وہاں ایک مسئلہ ہے کہ آپ کو نارویجین اور اسکینڈینیوین لینگویج آنی بہت ضروری ہے۔ ان ممالک میں آپ انگلش جو ہم پڑھتے ہیں اس میں آپ کا کام بہت اچھا چلے گا، لیکن اسکینڈینیوین کنٹریز میں، چائنا میں آپ کو کام کرنے کے لیے وہاں کی لینگویجز، جاپان میں آپ کو کام کرنے کے لیے وہاں کی لینگویجز چاہیے۔ تو ابھی اس وقت ایکیوٹ شارٹیج بھی ہے، اینڈ دے آر لوکنگ فار دا ڈاکٹرز ینگ ون، تو یہ ایک اپرچونٹی بہت زیادہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً مختلف فیلڈز کے اوپر میں ویڈیوز بنا لیتا ہوں، اور اس کے اسپیشلسٹ کو بلا کے اس سے آپ کو جیسا کہ ناصر صاحب کے ساتھ ICU کا کیا تھا، اور زبیر صاحب کے ساتھ فیملی میڈیسن اینڈ ڈفرینٹ، تو وہ بھی ملتی رہیں گی۔ لیکن یہ ایک سنیپ شاٹ ہے اور یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بیسکس کر کے جو ٹیچنگ انسٹیٹیوشن میں آئیں، تو بالکل بیسکس میں بایو کیمسٹری، انیٹمی، فزیالوجی، اس میں MPhil موجود ہے، اور یہ بہت آسان تو میں نہیں کہوں گا، لیکن سٹل آپ جو ہے ڈائریکٹ آ کے اسسٹنٹ پروفیسر SR یا اسسٹنٹ پروفیسر اور پھر پروفیسر تک جا سکتے ہیں ان بیسک سبجیکٹس میں۔ کمیونٹی میڈیسن ایک بہت اچھا شعبہ ہے، بالکل جو آپ پڑھ کے آئے ہیں 4th ایئر میں، آپ نے دیکھ لیا۔ فارماکالوجی ایک بہت اچھا شعبہ ہے، ان سب میں MCPS FCPS اویلیبل ہیں۔ تو اگر آپ کلینکل سائٹ پہ نہیں جانا چاہتے اور پڑھانا چاہتے ہیں، اور پھر شام کو پریکٹس کی اجازت تو ہے ہی، تو یہ چیزیں بھی آپ کنسیڈر کر لیں۔ اور اگر کوئی سوالات ہوں تو نیچے نمبر آ جائے گا، اور پروفیسر ڈاکٹر محمد اعظم مشتاق کے نام سے یہ ہے، اور Facebook پیج بھی ہے، اس کو بھی فالو کر لیں اور اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، تو آپ کو اس طرح کی ویڈیوز اور انفارمیٹیو آن ڈفرینٹ ڈیزیزز وہ بھی ملتی رہیں گی۔ بہت شکریہ۔